بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم.اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 14 ہے، جس کا عنوان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پر گفتگو کی تھی، اور ان کے حالات زندگی میں ہم نے ان کا نام و نسب دیکھا تھا اور ان کا قبول اسلام دیکھا تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے اور کن حالات میں اسلام قبول کیا تھا اور کن کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ یہ ساری تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایسے ہی ان کی شادی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ ایسے ہی ان کی ہجرت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے، ایک دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت اور ایک دفعہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ اور ایسے ہی آخر میں ہم نے ایک واقعہ بیر روما کی خریداری کے حوالے سے دیکھا تھا کہ حضرت عثمان غنی نے بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، جس سے مسلمانوں کو جو پانی کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان کے کردار کے کچھ نمایاں اوصاف پر تذکرہ کریں گے، جن میں خوف خدا ہے، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے ہی ان کی اتباع سنت کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان کی حیا، جو کہ ان کے کردار کا ایک اہم ترین وصف ہے اور نمایاں وصف ہے، اس سے متعلق گفتگو کریں گے، اور ان کے فیاضی اور ان کی سخاوت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ چلیے سب سے پہلے ہم خوف خدا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر خوف خدا موجود ہو تو وہ ہر نیکی کرنے کو تیار ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو اس سے کسی بھی قسم کی نیکی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اکثر جو ہے وہ خوف خدا دامنگیر رہتا تھا۔ آپ اکثر خوف خدا سے آپ دیدہ رہتے تھے۔ اگر سامنے سے کوئی جنازہ گزرتا تھا تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے۔ ایسے ہی قبرستان سے جب گزرتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو جنت اور دوزخ کے تذکروں سے آپ پر اتنی رقت طاری نہیں ہوتی تھی جتنی آپ پر قبرستان سے گزرتے ہوئے یا قبر کو دیکھ کر رقت طاری ہوتی تھی۔ قبرستان کو دیکھ کر تو آپ بے قرار ہو جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ معاملہ آسانی سے طے ہو گیا تو پھر جتنی بھی آگے آنے والی منازل ہیں وہ ساری کی ساری آسانی سے طے ہو جائیں گی، اور اگر اس پہلے مرحلے میں ہی دشواری پیش آ گئی تو پھر اگلے جتنے بھی مراحل ہیں سب میں دشواری پیش آئے گی۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا میں قبرستان کو دیکھ کر بے قرار ہو جایا کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ اب ہم آپ کے کردار کا ایک اہم وصف محبت رسول، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تمام غزوات میں ہی شریک رہے سوائے غزوہ بدر کے۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا تھا اور حضرت رقیہ کی خدمت کے لیے بولا تھا، تو اس وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ البتہ اس کے علاوہ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نشاور کرنے کو تیار رہے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے محبت رسول کا حق ادا کیا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی کوئی مشکل حالات آتے یا فقر و فاقہ کے حالات آتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مالی تعاون فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف اور ہدایہ پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ 4 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے فقر و فاقہ میں گزارے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اسی وقت بہت سا سامان، کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لیں اور 300 درہم کا ہدیہ لیا
اور بطور نذرانہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ساری چیزیں پیش کر دیں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف وغیرہ دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں سے اور ان کے کردار کے جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ہاتھ سے بیعت کی تھی، پھر ہمیشہ اور زندگی بھر اس ہاتھ کو نجاست اور نجاست کی جگہوں سے دور رکھا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں امہات المؤمنین، ان کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ اپنے زمانہ خلافت میں جب آپ نے وظائف مقرر کیے تھے تو ازواج مطہرات یہ تمام جو تھیں امہات المؤمنین، ان سب کا جو آپ نے وظیفہ مقرر کیا تھا وہ دوسرے لوگوں سے دگنا مقرر کیا تھا۔ تو دیکھیں احترام رسول میں یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دگنا دے رہے ہیں۔ ایسے ہی ان کے کردار کا ایک اہم وسم اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، یعنی ہمیشہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتے تھے۔ اپنے ہر قول ہر فعل میں، یہاں تک کہ حرکات و سکنات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل اور اپنے فعل کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد تبسم فرمانے لگے، مسکرانے لگے، تو لوگوں نے اس بے محل جگہ پر تبسم کرنے کی وجہ پوچھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح میں نے وضو کے بعد ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، ان کی اتباع میں نے ایسا کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو اس کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے کہ جنازہ گزرا ہے تو میں اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھیں فعل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ آپ مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے اور بکری کا گوشت منگوایا اور پھر اس بکری کے گوشت کو کھایا، اور پھر بغیر وضو کیے یعنی بغیر تازہ وضو کیے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر کھایا تھا اور پھر اسی طرح کیا تھا، یعنی تازہ وضو نہیں کیا تھا بلکہ گوشت کھانے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، تو ان کی اتباع میں نے ایسا کیا ہے۔ تو جہاں تک ممکن کوشش ہوتی تھی، حتی الامکان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل ہر قول کی اتباع کریں۔ تو اب ہم ان کے کردار کے خاص وصف حیا پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو شرم و حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک امتیازی وصف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین نے ان کے جہاں پر اخلاق و عادات کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر الگ سے حیا کا ایک باب باندھا ہے، الگ سے حیا کے عنوان سے ایک مستقل باب قائم کیا ہے، اور آپ میں اس درجہ شرم و حیا موجود تھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مجمع تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی کے ساتھ ان کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈلی مبارک کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، کھلا ہوا تھا۔ تو اسی حالت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر آئے، تو جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی آ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل کر بیٹھ گئے اور پنڈلی مبارک کا جو حصہ نظر آ رہا تھا اسے چھپا لیا، اس کے اوپر کپڑا ڈال لیا۔ تو لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اہتمام کرنے کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ اس وقت سے آپ بیٹھے ہوئے تھے، عثمان آئے تو پھر آپ نے یہ پنڈلی چھپا لی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کی حیا سے تو فرشتے بھی شرماتے ہیں، میں کیوں نہ شرماؤں یا میں ان سے کیوں نہ حیا کروں، تو اس لیے فرشتے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرماتے ہیں اور حیا کرتے ہیں۔
ایسے ہی ہم ان کی زندگی کے اور ان کے کردار کے ایک خاص وصف پر گفتگو کرتے ہیں جو کہ فیاضی اور سخاوت اور ایثار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے مالدار لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو بہت سا مال عطا فرمایا تھا، اور یہ نہیں کہ صرف مال عطا کیا تھا بلکہ فیاضی اور سخاوت جیسی خصوصیت یا سخاوت جیسے اوصاف بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیاضی، اپنے مال و دولت سے ایسے وقت میں اسلام کو فائدہ پہنچایا جب امت میں کوئی دوسرا ان کا ہمسر موجود نہ تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے مدینہ میں بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ مدینہ کے جتنے بھی کنویں تھے وہ سارے کے سارے کھارے پانی کے تھے۔ ایک کنواں بیر روما جو تھا وہ یہودی کی ملکیت تھا، اس میں میٹھا پانی تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم میں اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایسے ہی مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی تنگ پڑنے لگی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے لیے گراں قیمت ادا کر کے جگہ خریدی اور اسے مسجد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو یہ ساری آپ کی فیاضی اور آپ کی سخاوت کی مثالیں ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو یہ خصوصیت عطا کی گئی تھی۔ ایسے ہی آپ کی فیاضی کا سب سے زیادہ نمایاں کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر ہزاروں روپے کے خرچ پر مجاہدین کو تیار کیا، اور یہ فیاضی ایسے وقت میں حضرت عثمان کی طرف سے ظاہر ہوئی تھی جبکہ عام طور پر مسلمانوں کو عسرت اور تنگی کی پریشانی لاحق تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جس وقت مسلمانوں کے پاس مال و دولت موجود نہیں تھا۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی روزمرہ کے دنوں میں اور روزانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقات اور خیرات کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے اور بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اور کہیں بھی کسی مسلمان کو مفلسی کی حالت میں دیکھ لیتے تھے اور تنگی اور عسرت کی حالت میں دیکھ لیتے تھے تو اس کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جہاں تک ہوتا تھا اس کو مال و دولت سے نوازا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی ساری مثالیں ہیں۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ان کے کردار کے جو نمایاں اوصاف تھے ان کا تذکرہ کیا ہے، جن میں ان کے کردار کے ایک وصف خوف خدا سے متعلق گفتگو کی ہے، ایسے ہی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی ہے، احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور ان کے ایک وصف اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم بات چیت کر چکے ہیں۔ اور ایسے ہی یہ آخری دو جو اوصاف ہیں ان کے کردار کے حیا اور فیاضی، ان دونوں پر ہمارا تفصیلی تبصرہ ہو چکا ہے، اور یہ حیا اور فیاضی ان کے اہم اوصاف میں سے دو اوصاف ہیں، اور ان کے کردار کے لازمی جز ہیں۔ اگر یہ ہٹا دیے جائیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو لازمی جز ہیں حیا اور فیاضی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے۔ اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق ہم گفتگو کریں تو یہی سوال ہے کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر نوٹ لکھیں۔ تو لہٰذا اگلے سبق نمبر 15 میں ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں پر گفتگو کریں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کے لیے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے، انہوں نے کون کون سی خدمات سر انجام دیں، اور اپنی خلافت کے زمانہ میں انہوں نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔